ذکر اہل بیت کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ بانیان کی حاجات کی برابری اور ان کے مرحومین کی بخشش، درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ یا رسول یا علی اللہم صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الغر المیامین المنتجبین المقربین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا للحسین علیہ السلام محبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ۔ محترم و معزز سامعین، احباب دانش، احباب ایمان، سرکار دو عالم کا ارشاد ہے کہ بے شک حسین علیہ السلام کی محبت مومنوں کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ مومن کا دل ظرف محبت حسین ہوا کرتا ہے۔ مومن میں حسین علیہ السلام بستا ہے اور رہتا ہے، اور جس دل میں حسین ہوتا ہے اس دل میں یزیدیت نہیں ہوتی، غلط سوچ، غلط ارادے اور گمراہیوں کی طرف دل کا مائل ہونا اس دل میں نہیں ہوتا کہ جس دل میں حسین بستا ہے۔ اس لیے کہ حسینیت اور یزیدیت
ایک الگ الگ اور اپوزٹ دو محاذ ہیں۔ اگر دل میں حسینیت ہے تو وہ یقیناً یزیدیت کے مقابلے میں ہوگا، اور مومن ہوتا ہی تبھی ہے کہ جب دل میں حسین ہو۔ یعنی گناہوں کی محبت یزیدیت ہے، نیکیوں سے محبت حسینیت ہے۔ قلوب مومن کے دل، مومنین کے دل امام حسین علیہ السلام کی محبت سے بھرے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ برائیوں سے نفرت چاہتے ہیں، نیکیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ ثبوت ہے کہ کاروبار چھوڑ کے، مصروفیات چھوڑ کے، مشغولیات چھوڑ کے، معمولات زندگی چھوڑ کے حسین حسین کرتے ہیں، اور مولا حسین کے مشن، مقصد کو گلے لگانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مومن اپنے اس محبت عملی کا ثبوت دیتا ہے، اور ہر دور کے یزید سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، وہ چاہے یزید آج کا ہو یا وہ کل کا۔ اس لیے کہ مولا نے جو جملہ فرمایا تھا وہ فقط اپنے دور کے یزید کے لیے نہیں فرمایا تھا، فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین جیسا تو کوئی نہ آیا، لیکن یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حسین جیسا، یعنی حسین مولا علیہ السلام کے راستے پہ چلنے والا، حسینی کہلوانے والا، اپنے دل کو محبت حسین کا ظرف بنانے والا، وہ مولا حسین کی مثل کے لائن میں آتا ہے۔ تو حضرت بھی فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا، میری راستے پہ عمل کرنے والا، مجھے ماننے والا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بیعت یعنی سرنگو ہونا، تسلیم ہونا، بات کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کے نظریے کو اپنا نظریہ بنانا، یہ کبھی حسینی یزیدی سے کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اب آواز بلند صلوات پڑھیں، صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ مولا حسین علیہ السلام کی ذات کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ کائنات مولا حسین کے قصیدے پڑھ رہی ہے، تعارف کروا رہی ہے، لیکن یہ ختم ہونے کو نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہم صلی علی محمد وآل اپنے لال کے تعارف کے بہت سارے انداز اپنائے۔ کبھی ایک روایات ہیں جو حضرت نے اپنی زبان سے اپنے مولا حسین کا، اپنے بیٹے، اپنے نواسے کا تعارف کرایا، عملاً تعارف کرایا، دکھا دکھا کے تعارف کرایا، سمجھا سمجھا کے تعارف کرایا۔ ایسے ایسے بیانات کہ جو واقعاً افضل ترین اعمال ہیں، وہ کر کے دکھایا کہ میرا حسین اتنا اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور کوئی اہتمام حجت کی بات کو باقی نہ رکھا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ حسین کس عظمت کا مالک ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلی اللہ علیہ ولادت باسعادت سید الشہداء مولا کے موقع پر جو انداز ہے وہ بتا رہا ہے کہ شہزادے سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ یہ میرے، ویسے تو بچے ہوتے ہیں اور بچوں سے پیار ایک فطرت ہے، لیکن مولا سید و رسول ان بچوں سے جو محبت کا اظہار کر رہے تھے اور جو جملے ان میں فرما رہے تھے، ان میں بڑے بڑے بھی ان فضائل تک نہ جا پہنچے۔ جیسے حضرت نے فرمایا تھا دائی سے کہ جب میرا حسین دنیا پہ آئے تو مجھے جلدی بتانا، اور پھر اتنا جلدی پہنچے
3 شعبان کو کہ بی بی ام ایمن کہنے لگی کہ ابھی تو ہم نے بچے کو غسل نہیں دیا. حضرت نے طلب کیا نا کہ میرا بچہ جو دنیا پہ آ گیا ہے تو مجھے دو. تو بی بی نے کہا کہ ابھی غسل نہیں دیا جو غسل ولادت ہوتا ہے، تو کہ غسل دے کے نہلا کے ہم آپ کو دیں. تو حضرت کا انداز بدلا اور یہ فرمایا انت تغسلین، تو ہے میرے حسین کو غسل دینے والے. میرا حسین تو پاک و پاکیزہ ہے، یعنی کوئی غسل کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ولادت با سعادت کے وقت فرش آئے تھے یا پانی آیا تھا وہ سارا جنت کا تھا، اور حوران جنت آئی تھیں. بڑی خواتین جو عورتوں کی سردار ہیں، بڑی بڑی خواتین، وہ آئی تھیں جنت سے اور بی بی کی مدد کے لیے. اور یہ پورا جنتی انداز و لباس اور فرش اور غذا سارا جنتی ماحول تھا، چونکہ جنت کے جوانوں کا سردار آ رہا تھا. جنت کے جوانوں کے سرداروں پر اونچی مل کر باواز بلند صلوات صلی اللہ محمد. تو مولا حسین علیہ السلام کی آمد پہ جو انتظام اللہ نے کیا وہ کسی نبی کی آمد پہ بھی نہیں کیا. کسی نبی کی آمد پہ بھی وہ انتظامات نہ ہوئے. اور اللہ نے سارے ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ تم اب عرش چھوڑو، زمین پہ جاؤ اور رسول کو ان کی شہزادے کی آمد کی مبارک دو. سارے ملائکہ، جیسے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں مولا نے فرمایا کہ کچھ ملائکہ ہیں جو قیام میں ہیں، جب سے ہیں قیام میں کھڑے ہیں. کچھ رکوع میں ہیں، جب سے ہیں وہ رکوع میں کھڑے ہیں. کچھ سجدے میں ہیں، جب سے ہیں وہ سجدے میں ہی ہیں. تو کچھ تقدیس میں ہے، کچھ تحلیل میں ہے، کوئی عبادت میں ہے، کوئی کسی عبادت میں ہے. اور وہ اپنی عبادت سے ادھر ادھر جانے والا نہیں ہے، چونکہ اللہ کی معصوم مخلوق ہے ملائکہ. ہم ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کر گزرتے ہیں، لیکن ملائکہ اپنی مرضی نہیں چلاتے. خود قرآن فرماتا ہے لا یسبقونہ بالقول، ملائکہ اللہ کے قول سے سبقت نہیں فرماتے، جو اللہ فرماتا ہے وہی کرتے نظر آتے ہیں. لا یامرون وہم بامرہ یعملون، جو ان کو آرڈر دیا جاتا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں جس کا انہیں آرڈر ہوتا ہے. تو لہٰذا ملائکہ اپنی اپنی ڈیوٹی میں ہیں اور کچھ ادھر ادھر جانے والے نہیں ہیں. تو سارے ملائکہ اللہ نے فرمایا کہ آج قیام چھوڑو، رکوع چھوڑو، تسبیح چھوڑو، تقدیس چھوڑو، جس عبادت میں ہو آج وہ چھوڑو، زمین پہ جاؤ. اللہ میں نے رسول کی شہزادی کو حسین جیسا لال عطا کیا ہے، مبارک پیش کرو. سارے ملائکہ زمین پہ اترے اور راستے میں اتر رہے تھے کہ ایک فرشتہ جس کے پر و بال گر گئے تھے کسی ترک اولا کی وجہ سے، وہ پڑا ہوا تھا. اس نے جب اتنے زیادہ ملائکہ کو زمین پہ اترتے دیکھا تو جبرائیل سے پوچھا جبرائیل خیر تو ہے، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ اتنے ملائکہ تو میں نے زمین کے اوپر اترتے کبھی نہیں دیکھے. تو اس وقت جبرائیل نے فرمایا کہ قیامت نہیں آ گئی، اللہ نے رسول کی شہزادی کو حسین جیسا لال عطا کیا ہے. اس کی مبارک بادی کے لیے ہم سارے ملائکہ کی ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم زمین پہ جائیں اور رسول اور ان کی شہزادی کو مبارک کہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جبرائیل نے، وہ فطرس کہنے لگا کہ جب جبرائیل نے یہ فرمایا کہ اب مجھے بھی اس شہزادے تک لے چلو کہ وہ اتنا باعظمت ہے کہ جس کے لیے سارے ملائکہ زمین پہ اتر رہے ہیں، تو فطرس کو جبرائیل امین نے لیا، رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ، یہ حسین کا پہلا مریض ہے جو حسین کے صدقے شفا چاہتا ہے.
یہاں 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ رسول اکرم نے فطرس کو مولا حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کو اٹھا کے اس کے لیے دعا کی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ مولا حسین کے جسم اطہر سے اس کے پر و بال کو مس کیا۔ بہرحال جس روایت کو بھی مان لیا جائے، رسول اکرم نے جیسے حسین کا واسطہ دیا اس کے پر و بال واپس آ گئے، وہ پرواز کرنے لگا اور یہ قصیدہ پڑھ رہا تھا، مم مثلی انا عتیق الحسین، میری مثل کون ہو سکتا ہے، میں نے تو حسین سے شفا حاصل کی ہے اور میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ اور جب آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھی جاتی ہے تو نوح علیہ السلام کی زندگی دکھوں سے بھری ہے۔ نوح نام ہی نوح سے ہے، اور نوح علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے، کتنے پتھر مارتے تھے کہ نوح علیہ السلام پتھروں میں چھپ جاتے۔ جبرائیل امین آتے، پتھر ہٹاتے، جہاں جہاں پتھروں کے زخم ہوتے وہاں اپنے پر مس کرتے، حضرت نوح علیہ السلام کے زخم ختم ہو جاتے۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کانٹوں پہ چلایا، پاؤں زخمی ہو گئے، تماچے مارے، چہرہ پھٹ گیا، لہو لہان ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام، اور ہاتھ پاؤں باندھ کے اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ تو وہاں بھی جبرائیل آئے اور یوسف علیہ السلام کے جہاں جہاں زخم تھے وہاں اپنے پر مس کیے، یوسف علیہ السلام کے زخم اچھے ہو گئے۔ تو ان 2 واقعات سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی نبی، جب کوئی رسول زخمی ہوتا ہے تو ان کی شفا یابی کے لیے اللہ ملائکہ کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اپنے پر مس کرو اور یہ زخم ختم ہو جائیں، لیکن جب ملائکہ کے پر گرتے ہیں تو حسین کا جھولا کام آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا حسین علیہ السلام اور مولا حسن مجتبیٰ یہ 2 بعظمت ترین شخصیتیں اور ہستیاں ہیں، اگرچہ کہ ظہری رسول کی زندگی میں بچپن میں تھے، لیکن بچپن اتنا رسول نے بڑھا کے اور بلند کر کے بتایا کہ بڑے بڑے بزرگوں کے سامنے بھی حضرت کی اور ان 2 شہزادوں کی عظمت روز روشن سے بھی زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی گئی۔ حضرت دونوں شہزادوں کو گودی میں بٹھاتے اور اللہ کو مخاطب کر کے فرماتے، اللہم انی احبہما واحب من یحبہما، میرا اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو میرے حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ انداز حضرت کا، اور پھر یہ حدیث جو مشہور ترین ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے۔ یہ حدیث کوئی چھوٹی سی حدیث نہیں ہے کہ حسن و حسین، جب یہ حدیث بیان کی جا رہی تھی تو چند سال کے بچے تھے، لیکن چند سال کے بچے رسول کی نظر میں جنت کے جوان، جس میں انبیاء بھی آئیں گے، جس میں اولیاء، اوصیاء اور رسول بھی جنت کے جوان بن کے جنت میں جائیں گے، ان سب کی سرداری چند سال کے بچوں کو دی جا رہی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت جبرائیل امین جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے تو انسانی شکل میں حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آتے۔ جب کبھی انسانی شکل میں آتے تو داہیہ ایک صحابی تھے، کلب قبیلے سے ان کا تعلق تھا، خوبصورت تھے، تاجر تھے، ان کی شکل میں آتے تھے۔ ایک دفعہ جبرائیل امین مسجد نبوی میں آئے ہوئے تھے، وہی بیان کی جا رہی تھی کہ حسنین آ گئے اور آ کے بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین رسول اکرم کو وہی بیان فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادے اٹھے اور جبرائیل کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنا شروع کر۔ جبرائیل نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ شہزادے میری جیب میں ہاتھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ تو صرف شکل اپنائے ہوئے تھے، جیبیں تو خالی تھیں۔ تو
فرمایا جبرائیل تو جس شکل میں آیا بیٹھا ہے وہ کبھی جب میرے پاس آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آتا، حسنین کے لیے تحفے لاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ سے کچھ چاہتے ہوں۔ تو جبرائیل امین نے ہاتھ بڑھایا، وہ ہاتھ جنت تک جا پہنچا، وہاں سے میوے لیے اور حسنین شریفین کو دیے۔ تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو حسنین شریفین کے صدقے جبرائیل کا ہاتھ اتنا بڑھا کہ جنت تک جا پہنچا، یا جنت ان شہزادوں کے صدقے میں اتنے قریب آئی کہ جبرائیل نے ہاتھ سے وہاں سے پھل لے لیے۔ تو جنت ان شہزادوں کے قریب آتی ہے، اس لیے کہ جنت کے یہ سردار ہیں، اور جبرائیل امین نے وہاں سے 5 قسم کے پھل لیے جو ان شہزادوں کو دیے۔ اور ایک دفعہ حضرت مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور صحابہ مسجد میں موجود تھے، مسجد نبوی صحابہ سے چھلک رہی تھی۔ دیکھا کہ ایک شکاری ہے جس کے ہاتھ میں ایک ہرنی کا بچہ ہے، اور وہ ہرنی کا بچہ لے کے رسول کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ بچہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلو میں امام حسن مجتبیٰ بیٹھے تھے، رسول اکرم نے وہ ہرنی کا بچہ لے کے حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیا اور فرمایا کہ جاؤ، یہ آپ کا اور آپ کے بھائی حسین کا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کو جب ہرنی کا بچہ ملا تو بڑے خوش ہوئے، اور گھر کی طرف لپکے تک کہ میں اپنے بھائی حسین کو بتاؤں کہ آج نانے نے ہرنی کا بچہ دیا ہے۔ تو راستے میں ہی مولا حسین علیہ السلام مل گئے، کوئی فاصلہ تو تھا نہیں گھر اور مسجد کے درمیان۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا بھائی، آج ہمیں نانا نے ہرنی کا بچہ دیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھائی آؤ واپس نانا کے پاس چلتے ہیں۔ ہرنی کا بچہ لے کے دونوں شہزادے مسجد نبوی میں نانا کے پاس پہنچ گئے، اور امام حسین علیہ السلام نانا سے لپٹ گئے اور یہ فرمایا کہ نانا مجھے تو ہرنی کا اور بچہ چاہیے۔ رسول اکرم نے فرمایا بیٹے یہ ہرنی کا بچہ میرے پاس ایک ہی تھا، اور یہ تم دونوں کا ہے، یہ فقط حسن کا نہیں ہے، یہ تم دونوں کا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا اصرار بڑھا، نانا سے لپٹ گئے اور کہنے لگے نانا مجھے تو ہرنی کا اور بچہ چاہیے۔ رسول پیار کرتے ہیں، شفقت سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایک ہی ہرنی کا بچہ ہے، لیکن حسین کا اصرار بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ نہیں مجھے تو اور بچہ چاہیے۔ اب روایت کہتی ہے ادھر حسین کا اصرار بڑھ رہا تھا، ادھر رسول شفقت سے انہیں سمجھا رہے تھے کہ ہرنی کا ایک ہی بچہ ہے، کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک گرد اٹھی دور سے جو مسجد نبوی کے دروازے پہ پھٹی، ہم نے کیا دیکھا کہ ایک ہرنی ہے جس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا ہے، ایک ہرنی ہے جس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ مسجد نبوی میں آ کے اپنے بچے کو رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول نے ہرنی سے بچہ لے کے مولا حسین کو دے دیا۔ اب ہرنی سے رسول اکرم نے بات کی، کیا رسول ہرنی سے بات کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو نبیوں کے سردار ہیں، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک چھوٹا پیغمبر جو امتی پیغمبر ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنے والا ایک پیغمبر سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ہے، وہ جب اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہوا کی دوش پہ چل رہے تھے، اور ہزاروں لاکھوں کا لشکر ہر قسم کی مخلوقات کے ساتھ حضرت سلیمان کے ساتھ تھا، اور ہوا کی اونچائی میں تھے، جب اتنا بڑا لشکر دور سے چونٹیوں نے آتے دیکھا تو چونٹی کا سردار نے ان سے خطاب کر کے کہا بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا عظیم الشان لشکر تمہیں روندتا نہ چلا جائے۔ تو یہ ساری تقریر حضرت سلیمان ہوا میں سن رہے تھے۔ چونٹی، آج سائنس جتنی ترقی کر چکی ہے، چونٹی کی آواز کو دریافت نہیں کر سکی، لیکن اس زمانے میں اللہ کا نمائندہ چونٹی کی آواز سن رہا تھا، اور پھر اسے پہچانتا بھی تھا کہ یہ چونٹی ہے جو خطاب کر رہے تھے، اور چونٹی کو پکڑوایا، اپنے ہاتھ پہ رکھا، اور اس سے جو باتیں کی، چونٹی نے جو جواب دیا اس پہ حضرت سلیمان مسکرائے۔ اور اس کا تو بہرحال جو میں آپ کو نقطہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر ایک چھوٹا پیغمبر
چونٹی سے مکالمہ کر سکتا ہے اور ان سے بات چیت کر سکتا ہے اور اسے پہچانتا ہے، تو جو خود سلیمان کا سردار ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، نبیوں کا صہرا ہے، وہ کیا ایک ہرنی سے بات نہیں کر سکتا؟ نہیں، حجت خدا ہوتے ہوئی ہے جو مہجوج کی زبان کو جانتا ہو، اور وہ حجت ہی کیسا کہ جس کے اوپر حجت ہے اس کی زبان ہی نہ جانتا ہو۔ اور یہ تو ویسے واقعات کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ایک چڑیا آئی اور حضرت کے سامنے وہ چیخنے چلانے لگی اور چلچلانے لگی۔ حضرت نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں یہ چڑیا اٹھ کے جا رہی ہے نا، اس کے گھونسلے کے ساتھ ایک سانپ ہے جو اس کے بچوں کو کھانا چاہتا ہے، وہ سانپ مار دو۔ اب چڑیا چلچلا رہی ہے لیکن حضرت اس کی آواز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجھے کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو بہرحال وہ حجت خدا تھے، وہ حیوانوں کی بولیاں جانتے تھے اور سب مخلوقات کی بولیوں کو پہچانتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو بہرحال چونٹی سے اگر ایک پیغمبر بات کر سکتا ہے تو پیغمبروں کا سردار ہرنی سے کیوں نہیں بات کر سکتا؟ ہرنی سے حضرت نے پوچھا کہ ہرنی بتا، تمہیں کس نے بتایا کہ ہمیں تیرے بچے کی ضرورت پڑ گئی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، 2 بچے تھے، ایک شکار ہو گیا، دوسرے کو کہیں کھڑی دودھ پلا رہی تھی کہ ہاتف سے میرے کان میں آواز آئی، دوڑ کے جاؤ، قریب ہے کہ میرا حسین روئے۔ حسین کے رونے سے پہلے اپنا بچہ پہنچا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے حسین کا رونا پسند نہیں ہے۔ لأن الحسین کل ارادہ ان یکون یبکا، قریب ہے کہ حسین روئے ان یبکا۔ حسین کا رونا، حسین تو رونے کا ارادہ کر چکا ہے، نانے سے ہرنی کا بچہ مانگ رہا ہے، اور جب بچے اسرار پہ آتے ہیں تو رو بھی پڑتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں مانگنا سیکھنا ہے تو بچوں سے سیکھو۔ مانگنے کے لیے انتہا کر دیتے ہیں، زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، روتے ہیں، منوا کے رہتے ہیں۔ تو اس طرح بھی تم اپنے رب سے منواؤ۔ تو مولا حسین بھی منوانا چاہتے تھے، نانا مجھے تو ہرنی کا اور بچہ چاہیے۔ ابھی رسول تو شفقت سے سمجھا رہے تھے، لیکن رسول کا خدا حسین کو رونا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہرنی کو آواز دے دی، ہرنی اپنا بچہ پہنچا دے۔ ہرنی نے اپنا بچہ پہنچا دیا۔ یہ ہے حسین ابن علی، جس کے لیے اللہ اپنے حیوانوں کو مسخر کر دیتا ہے کہ جاؤ میرے حسین کو رونے نہ دو۔ اور تعارف اس ہستی کا جس کا محرم منا رہے ہو، جس کی محبت آپ کے دل میں ہے، اور یہ بہت عظیم تعارف رسول نے کرایا، اتنا عظیم تعارف کہ شاید ایسا اور کوئی تعارف نہ کرایا ہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں حسین آ جاتے۔ یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی، لیکن ہر دفعہ تازگی محسوس ہوگی آپ کو کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ ایک مسلمان سے پوچھیں نا کہ افضل ترین عمل کیا ہے، تو وہ مسلمان ہونے کے ناطے سے یہی جواب دے گا کہ افضل ترین عمل انسان کا نماز ہے۔ دیکھیں باقی جو چیزیں عقائد کی ہیں وہ عمل میں تو نہیں لائی جاتی نا، مثلا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ تو ماننے کی چیزیں ہیں۔ عمل کی چیزیں جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں، عمل جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے فروعات کہتے ہیں، اور وہ فروعات میں پہلا اور افضل نماز، چاہے کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن اس سے پوچھا جائے کہ افضل ترین عمل کیا ہے تو کیا جواب آئے گا؟ نماز۔ جو سو رہے ہیں ان کو جگانے کے لیے ایسی صلوات پڑھیں کہ وہ سارے جاگ جائیں، بآواز بلند صلوات۔ میں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد۔ سونا تو مجھے چاہیے کہ میں 2 بجے تو سوتا ہوں رات کو، اور رات کو سفر، تو بہرحال بندہ جب ذکر اہل بیت میں آئے تو کوشش کرے کہ وہ بہرحال آپ کی حاضری بھی، چاہے آپ سو کے سنیں، حاضری تو ہے نا آپ کی، تو
لیکن اگر حاضری اشاش بشاش ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز افضل ترین عمل ہے۔ نماز کا اگرچہ کہ فروع دین میں سے ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر اصول دین کے ساتھ بھی ملتا جلتا نظر آتا ہے۔ مثلا اصول دین کو ماننا ہوتا ہے، انہیں تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اصول دین جتنے بھی ہیں، اور جو 5 مشہور ہیں کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ویسے جو عقیدے ہیں جن کو ہمیں ماننا ہے وہ فقط ان 5 میں نہیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مثلا ملائکہ پہ ایمان رکھنا، قبر پہ ایمان رکھنا، غیب پہ ایمان رکھنا، اور جنت پہ ایمان رکھنا، جہنم پہ ایمان رکھنا، موت پہ ایمان رکھنا، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ماننا ہوتا ہے۔ نہیں مانتے تو ہمارا ایمان متزلزل ہوتا ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ اس منزل پہ نہیں پہنچتا جہاں پہنچنا ہے۔ اور کبھی ہم بغیر ایمان کے بھی اگر نہیں، مثلا اگر کوئی کہے کہ جہنم کو نہیں مانتا، جہنم کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ اس کا اسلام خطرے میں ہو جائے گا۔ اسی طرح مطلب جو ہمارے عقائد ہیں، کوئی ملائکہ کو نہیں کہے کہ میں ملائکہ کو نہیں مانتا، میں کتب سماویہ کو نہیں مانتا، میں ما سلف انبیاء کو نہیں مانتا، نہیں، جن جن چیزوں کا ہمیں ماننے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے وہ عقیدے ہیں، اور عقیدہ گہری اور پکی گرا ہوتی ہے کہ جو پھر چھوٹنے کھلنے نہ پائے، یعنی جو آپ کا عقیدہ ہے وہ پکا ہونا چاہیے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ ہے، لیکن تم مرضی کا عقیدہ اسلام میں نہیں بنا سکتے ہو۔ عقیدہ وہی ہے جو اللہ اور رسول نے دیا اور بتایا، اور قرآن اور اہل البیت نے ہمیں وہ عقیدہ، وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو اہل البیت کا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال جو بات میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو اصول دین ہے انہیں ماننا ہے، انہیں کرنا نہیں ہوتا۔ مثلا اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی کسی فعل میں، کسی صفت میں، اس کی ذات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ اس کی افعال میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کے صفات میں۔ اور اس کے بعد عدل ہے، ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں کہ اللہ کسی کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ عادل ہے، وہ اپنے عدل کے مطابق سارے فیصلے فرماتا ہے اور فرمائے گا۔ اور اس کے بعد اس نے ہماری ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سسٹم بنایا۔ اس کے بعد اس نے اس نبوت اور رسالت کے سسٹم کو قیامت تک چلانے کے لیے امامت کا سسٹم رکھا، اور امامت اور نبوت اور رسالت کے بعد اس نے ان تمام چیزوں کا اجر دینے کے لیے ایک دن رکھا جسے قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان لے آنا اور ایمان رکھنا اور اس کا پکا عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن بندہ اللہ کو توحید پہ نظریہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ایک دن اللہ مانے دوسرے دن نہ مانے، ایک سال اللہ مانے دوسرے سال نہ مانے، ایک سال رسول کی رسالت کو مانے دوسرے سال نہ مانے، ایک سال امامت مانے دوسرے سال نہ مانے، ایک ہفتہ مانے قیامت کو دوسرے ہفتے نہ مانے؟ کیا ایسا کوئی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا مثال تمہیں نظر آتی ہے کہ کچھ دن کچھ عرصے کے لیے مانا جائے اور کچھ عرصے کے لیے نہ مانا جائے؟ اصول دین میں ایسا نہیں چلتا۔ اسے جب سے آپ سمجھدار ہوئے ہیں آپ کو ان پہ نظریہ پکا یقین رکھنا ہے، اور اس یقین کو قبر تک لے جانا ہے۔ یہ ہے نا اصول دین کے اوپر۔ تو فروع دین میں ایسا نہیں ہے۔ مثلا روزہ، اب کیا ہر روز روزہ ہوتا ہے؟ سال میں 1 مہینہ، وہ بھی اگر آپ مریض ہیں تو چھٹی ہے، بوڑھے ہیں تو چھٹی ہے، عورتیں حاملہ ہیں تو چھٹی ہے، دودھ پلا رہی ہیں تو چھٹی ہے، سفر پہ آئیں تو چھٹی ہے، بعد میں رکھ لینا، وہ بھی مطلب وہاں بھی۔ اور اسی طرح روزے کے بعد حج جاتی ہے، حج بھی سال میں 1 دفعہ، زندگی میں 1 دفعہ، وہ بھی تب جب آنے جانے کا خرچہ باقی شرائط اس کے ہاں موجود ہوں، وہ بھی 1 دفعہ کا عمل ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ، وہ بھی 9 چیزوں پر ہے۔ 9 چیزوں میں ہمارے پاس فقط 1 ہے۔ جس زکوٰۃ سے ہم بھاگتے ہیں اور زکوٰۃ دینے کے لیے متوجہ نہیں ہوتے، فقط 1 چیز ہے۔ ویسے تو 9 چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ہمارے پاس ان 9 چیزوں میں ہے ہی نہیں کوئی چیز، تو زکوٰۃ کا مثلا
بھیڑ بکریاں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہوں بھی صحیح تو جو آج کل کا ماحول ہے، جو شرط شریعت نے بتائی کہ وہ سائمہ ہوں، سائمہ یعنی مفت چرتی پھرتی ہوں، اب مفت ایریے بھی نہیں رہے، وہ چراگاہیں نہیں رہیں کہ جہاں وہ ہوں، بہرحال وہ بھیڑ بکریاں کا وہ انداز بھی نہیں رہا۔ سونا چاندی ہے، سونا چاندی بھی نقدی میں آتا ہے، اور سونا چاندی اس پہ زکوٰۃ ہے کہ دو سونا چاندی سکے کی شکل میں ہو اور کرنسی میں چل رہا ہو، اور یہ شاید پوری دنیا میں نہیں چل رہا، زکوٰۃ سونے چاندی پہ بھی نہ رہی۔ اور باقی رہا اونٹ گائے، ان پہ بھی وہی شرط ہے جو بھیڑ بکری پہ ہے۔ اور باقی یہ کھجوریں ہمارے پاس اتنی ہوتی نہیں ہیں، کشمش وہ بھی ہمارے پاس اتنی ہوتی نہیں ہے، اور جو وہ بھی ہمارے پاس اتنے نہیں ہوتے۔ تو ایک ہی چیز بچتی ہے، وہ ہے گندم، چونکہ ہمارے علاقے میں گندم زیادہ ہوتی ہے، اور گندم بھی تب ہے جب میں گندم کاشت کروں، جب گندم کاشت کروں، اور کاشت اگر تھوڑی سی کرتا ہوں اور وہ 20 من تک جاتی ہے، 21 من تک ہوتی نہیں، پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 21 من ہو تبھی میرے اوپر، اس میں بھی ہے کہ 21 من اگر تم اپنے پانی سے ٹیوب ویل سے اسے پلا رہا ہے تو 20واں حصہ ہے، اگر اللہ اسے پلا رہا ہے بارشوں سے، سیلاب سے پانی ایسے اسے فری پانی آ جاتا تو پھر 10واں حصہ ہے۔ تو بہرحال یہ بہت آسانیاں ہیں، اور زکوٰۃ سال کے بعد ایک دفعہ ہوتی ہے۔ اور اگر مال تجارت میں احتیاط کی بنا پر جیسے زکوٰۃ ہے، تو مال تجارت تاجر تو یہاں موجود ہیں بہرحال، تو وہ مال تجارت بھی کچھ شرائط کے تحت، 4-5 شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ سال میں ایک دفعہ 40واں حصہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ بھی وہ بھی ہر روز نہیں ہوتی، وہ بھی سال میں ایک دفعہ اگر مال ہو تو، اور وہ شرائط ہوں تو۔ پھر اس کے بعد خمس ہے، خمس بھی ہر روز نہیں ہے، خمس بھی بچت پہ ہے، اور خمس سال میں بچت پہ ایک دفعہ ہے، اور جو ایک دفعہ بچت پہ نکل جاتا ہے دوسرے سال اس بچت پہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بچت آپ کو دیگر مال سے بچاتی ہے خمس۔ مثلا آپ نے اس سال خمس نکالا، 1 لاکھ روپے آپ کی بچت تھی، آپ نے 20,000 خمس دے دیا، 80,000 آپ کا مخمس مال ہو گیا۔ اگلے سال جب آپ مال دیکھیں گے تو پہلے 80,000 کو علیحدہ کریں گے، کھائیں پئیں سارا سال خرچ کریں، جو آپ کی حیثیت ہے، مرضی سے زیارت پہ جائیں، حج پہ جائیں، شادی کریں، کپڑے پہنیں، گھر کا سامان لیں، جو بھی آپ کی ضروریات ہے، گاڑی لیں، جو بھی آپ کی گھر بنائیں، جو آپ کی ضرورت ہے اسے آپ اس کو استعمال کریں، اپنا مال اپنی آمدنی اس پہ لگائیں۔ سال کے بعد چیک کریں کہ وہ جو پچھلے سال میرا 1 لاکھ بچا تھا، 20,000 میں نے دے دیا تھا، باقی 80,000 میری بچت تھی، وہ 80,000 پڑا ہے یا نہیں؟ اگر 80,000 سے کم ہے تو خمس ہے ہی نہیں، اور اگر 80,000 سے بڑھتا ہے تو 80,000 نکال دو، جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا خمس دو۔ مثلا اگلے سال اللہ نے اسے 1 لاکھ کے بدلے آپ کو سارے خرچے برداشت کرنے کے باوجود آپ کو 2 لاکھ دے دیا، پہلے سال 1 لاکھ بچا تھا، دوسرے سال 2 لاکھ بچا ہے، تو اب 2 لاکھ بچا ہوا ہے تو 80,000 نکال لو، 1,20,000 کا 5واں حصہ دے دو۔ جب 1,20,000 کا 5واں حصہ نکلے گا تو کتنے بنے گے؟ 25,000 بنے گا، ٹھیک ہے۔ 25,000 جو نکلے گا، 24,000، اس کو پھر اس سے نکال کے باقی کو جو تقریباً 2.5-3 لاکھ بنے گی اس کو مخمس، یعنی ایسے آپ حساب کرتے جائیں۔ اپنے پاس اگر خمس کا بھی حساب رکھتے ہیں تو باقاعدہ حساب رکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں کہ جس مال سے ایک دفعہ آپ نے خمس نکال لیا ہے پھر اس سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کچھ خمس دے دیتے ہیں، ہاں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو خمس نکالتے ہیں، اور اگلے سال پھر پریشان ہوئے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیسے اتنا خمس دیں۔ بھائی ایک دفعہ جو چیز مخمس ہو جاتی ہے دوبارہ اس پہ خمس نہیں آتا، اور یہ بہت آسان ہے۔ یہاں ماشاءاللہ شیعہ میانی میں بہت اچھا رواج ہے کہ لوگ خمس نکالتے ہیں، اور خمس نکالنا اپنے واجب کو ادا کرنا ہوتا ہے، نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے کو خمس دیتے ہیں، کسی سید کو خمس دیتے ہیں، کسی غریب پہ خمس لگاتے ہیں مجتہد کی اجازت سے، تو آپ اس پہ کوئی احسان نہیں کرتے، آپ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ یہ فریضہ ادا نہیں کریں گے تو آپ کا مال استعمال کے لائق نہیں رہتا، آپ مال کو استعمال ہی نہیں کر سکتے جب تک خمس نہیں نکالتے، آپ کے کپڑے بھی اس وقت تک نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے جب تک خمس نہیں نکالتے۔ نماز تہجد کے لیے کھڑے رہیں، ریاضتیں کرتے رہیں، لیکن جب نمازی کی اصل شرط اس کی لباس ہے، لباس ہی پاک نہیں ہوگا تو پھر کیسے نماز ہوگی؟
لہٰذا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف بہرحال ہمیں متوجہ رہنا چاہیے. اپنی نسلوں کو نیک بناؤ، بچوں کو متوجہ کرو کہ بیٹا میں جو تمہیں پاکٹ منی دیتا ہوں اور تیرے پاس مثلاً تو 100 روپیہ اپنے بچے کو ہفتے میں دیتا ہے اور وہ کفایت شعار ہے، 100 روپے سے ہی بچا لیتا ہے، اور سال کے بعد اس کی مثلاً کچھ بچے کمیٹی ڈال لیتے ہیں، کوئی بچے اپنی پاکٹ منی کو ایک علیحدہ ایک منی بنا لیتے ہیں. اگر ایک بچہ جس کے اوپر اپنا خرچہ نہیں ہے اور وہ بابے کے دیے ہوئے پیسے سے سال کے بعد کچھ بچا لیتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس پہ بھی خمس ہے. بچے کو بھی متوجہ کر بیٹا، اب یہ تیری آمدنی چاہے تحفے کے ذریعے ہوئی چاہے کسی ذریعے سے ہوئی، اب تیری آمدنی بنی نا. تو نے اب خرچہ کر لیا ہوتا تو ٹھیک، لیکن اب چونکہ تو نے بچا لیا ہے، چاہے کفایت شعاری سے بچایا، لیکن اب بچ گیا ہے، اب خمس دے. تو یہ ہے تھوڑا سا آپ کا متوجہ ہونا. تو بہرحال خمس بھی سال میں ایک دفعہ، وہ بھی بنے تو، بچت ہو تو، ورنہ نہیں ہے. جہاد وہ بھی نبی امام بلائیں تو. ہاں تو بہرحال یہ جتنے باقی فروعات ہیں سوائے نماز کے وہ کبھی کبھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز فروع دین میں ایسی فرع ہے جو اصول دین سے مشابہت رکھتی ہے. اصول دین ہر روز ماننا ہے نا اللہ کو، ہر روز اللہ کی عدالت کو ماننا ہے، ہر روز امامت کو ماننا ہے، ہر وقت قیامت کو ماننا ہے، ہر وقت ہم نے نظریات پہ نظریہ رکھنا ہے. اسی طرح نماز میں بھی ہر روز آنا پڑے گا. وہاں اجازت ادھر ادھر جانے کی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تم نماز کھڑے ہو کے، اصل تو ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو، اور کھڑے جی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا یہ پاؤں میں درد ہونے لگ جاتا ہے، گھٹنے کوئی جو بزرگ ہونے لگتے ہیں تو فوراً کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. بھئی اس چیز کا کرسی پہ بیٹھنے کا بھی مطلب آپ سمجھیں کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز کب پڑھی جاتی ہے، اور پھر کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں بس اللہ اکبر کر کے، نہیں. ایک یہ مطلب ایک ہر ایک چیز کے ایک انداز اور ایک ٹائم ہوتا ہے کہ کب تک کتنے حد تک میں کرسی پہ بیٹھ سکتا ہوں اور کرسی پہ بیٹھ کر میں کیسے نماز پڑھوں. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو. قیام واجب ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھو. میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہوں کھڑا ہوں. اگر میں خود سے کھڑا نہیں ہو سکتا تو ستون کا سہارا لے کے، دیوار کا سہارا لے کے کھڑا ہوں. کھڑا ہونا ہے. اچھا میں اتنا بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تو میں اتنا تو کھڑا ہو سکتا ہوں کہ میں کم از کم کھڑے ہو کے تکبیرۃ الاحرام تو کہوں. تو لہٰذا جو کرسی پہ بیٹھنے والے ہیں وہ تکبیرۃ الاحرام کی حد تک کم از کم، اگر بہت زیادہ وہ لاگے رہیں تو تکبیرۃ الاحرام اور پہلی رکعت کی قرات جتنی وہ کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر وہ اتنی کریں. جتنا کھڑا ہو سکتا ہے اتنے وہ کھڑے ہوں. اور پھر جب آپ بیٹھیں تو بیٹھ کے چلو رکوع میں تو چل جائے گا، لیکن سجدے میں تو وہ 7 اعضاء لگانے ہوتے ہیں. سجدہ تب ہوتا ہے جب 7 اعضاء لگیں. پیشانی، دونوں ہتھیلیاں پوری، کچھ لوگ ایسے ہاتھ کر دیتے ہیں، ایسے پورا ہاتھ نیچے اور انگلیاں سیدھی قبلہ کی طرف ہونے چاہیے، کانوں کے سامنے سیدھے، ایسے پورا ہاتھ لگاؤ. ایسے ہاتھ اوپر اٹھا ہوا نہیں ہونی چاہیے، پورا ہاتھ، دونوں ہتھیلیاں، پیشانی، دو گھٹنے اور 2 انگوٹھے. اگر آپ کے انگوٹھوں کے ناخن اتنے بڑھ چکے ہیں کہ انگوٹھا نہیں لگ رہا، ناخن لگ رہے ہیں، تو آپ کا سجدہ صحیح نہیں ہے. لہذا انگوٹھوں کو باقاعدہ انگوٹھے کے ساتھ اگر انگلیاں لگ رہی ہیں تو ہو جائے گا، لیکن انگلیاں لگ رہی ہیں انگوٹھا نہیں لگ رہا، پھر آپ کا سجدہ نہیں ہوگا. انگوٹھا شرط ہے میں. تو لہذا دونوں پاؤں کے دونوں انگوٹھے اور 2 گھٹنے. اور جو بندہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کیا کرے؟ چلو وہ سجدے کا پیشانی رکھ لے گا، ہاتھ بھی رکھ لے گا. اب باقی یہ جو 2 پاؤں والے 4 اعضاء ہیں، گھٹنے اور انگوٹھے، وہ کیا کرے؟ اب بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، گھٹنے کیسے لگائے؟ جو ہو سکتا ہے اور یقیناً ہے کہ اسے گھٹنے لگانے کی اجازت، نہ لگانے کی اجازت مل جائے، لیکن چونکہ پاؤں اس نے نیچے رکھے ہوتے ہیں تو جب وہ سجدے میں جائے تو اپنے انگوٹھوں کو نیچے رکھے، ایسے لگائے. بیٹھ کے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنے انگوٹھے سجدے کے حالت میں انگوٹھوں کے بل ہو جائے، انگوٹھے لگائے، تاکہ جتنا سجدے میں اعضائے سجدہ پاسبل ہے لگانا اتنا تو لگائے. تو میں عرض کر رہا تھا کھڑے ہو کے نماز پڑھے، نہیں تو بیٹھ کے پڑھے. اگر اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا
تو لیٹ کے دائیں کروٹ پڑے، جو اس سے خانہ کعبہ اس کا اگلا حصہ کرے، دائیں کروٹ نہیں لیٹ سکتا تو بائیں کروٹ نہیں لیٹ سکتا تو سیدھا لیٹے، سیدھا لیٹے تو پاؤں اس کے قبلہ کی طرف ہو جائیں گے۔ یہ پاؤں نہیں کرنے ہوتے کہ ہم توہین نہیں کر رہے ہوتے قبلہ کی، اور یہ واجب ہے حالت اعتذار میں کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے اور اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، وہ صحابہ جو اس کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں ان پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اس وقت اس میت کو اس کے پاؤں قبلہ کی طرف کر دیں۔ پاؤں یعنی اس کا سینہ اور اس کا سر اور اس کا چہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، جان بوجھ کے نہیں کرتا، ایک مرتبہ بندہ بھول جاتا ہے پریشانی میں، وہ اور بات ہے، لیکن بندے کو مسئلے کا پتہ بھی ہو اور یاد بھی ہو کہ جو بندہ مر رہا ہوتا ہے اس کو قبلہ رخ کرنا واجب ہے تو وہ کرے، اور اگر کوئی نہیں کرنے دیتا تو مزاحمت کرے، بھائی واجب ادا کرنا ہے اور یہ میرا مسئلہ ہے، میں اس کا وارث ہوں، لہذا خانہ کعبہ کی طرف۔ تو لیٹ کے نماز پڑھے۔ اب لیٹ کے زبان پہ جیسے ذکر ہوتا ہے وہ لائے، اب ذکر ہی نہیں کر سکتا، زبان ہی بند ہو گئی تو اشارہ کر لے، اشارہ بھی نہیں کر سکتا تو دل کے اشارے سے پڑھے، آنکھ کے اشارے سے پڑھے۔ نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی آئے کہ میں ذکر حسین میں جاؤں اور مجھے اتنا ثواب مل جائے گا، میں ظاہر حسین ہوں، میرے پاس اتنا ثواب ہے، میں ماتمی ہوں، میرے پاس اتنا ثواب ہے، اگر کوئی حلقے میں 5 گھنٹے کھڑے ہو سکتا ہے تو وہ نماز میں 5 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتا۔ اگر حلقے کے لیے کھڑے ہونے کا ٹائم ہے تو پھر نماز کے لیے بھی، اور نماز کے لیے اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو حلقے میں کھڑے ہونے کا بھی اسے ٹائم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ عزاداری اور نماز ان میں کوئی چڑ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ افضل کون ہے اور افضل کون نہیں ہے، نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے، یہ سوال وہی کرتا ہے جو دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ نماز کا اپنا ٹائم ہے، عزاداری تو ہر وقت ہے۔ تو گھر میں بیٹھا ہے تو حسین کی عزاداری کر رہا ہے، تو جس وقت سوچے حسین کی عظمت کو اور حسین کے مصائب کو رونا شروع کر دے، یہ تیری عزاداری ہے۔ باہر نکلا، ذکر حسین کر، ماتم کر، یا حسین کر، حسین کے خلاف جو ظلم کیا گیا اس کے اوپر احتجاج کر، یہ جلوس ہمارا احتجاج ریکارڈ کرانا ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال یہ نماز ایسی چیز ہے جس کا اصول کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اصول دین میں نہیں ہے لیکن مشابہت ضرور ہے کہ اس کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور نماز جیسے اور احکامات مثلاً اور جیسے روزہ ہے، حج ہے، وہاں دوسری باتیں آ جاتی ہیں، لیکن نماز میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، تمہیں خود ہی پڑھنا ہے اور تمہیں جس حالت میں ہو پڑھو۔ کپڑے نجس ہیں، کچھ لوگ جی ہم سفر میں چل رہے تھے ہمارے کپڑے نجس ہو گئے لہذا نماز چھوڑ دی، گاڑی نہیں رکی نماز چھوڑ دی، نہ رکے، جس حالت میں بیٹھے ہو پڑھو، نجس لباس میں ہو تو پڑھو۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں اس کی تمہیں قضا کرنا پڑے گی۔ آپ کہیں قضا تو کرنی ہے لہذا کیوں پڑھیں؟ جب قضا کرنی ہے تو پھر پڑھے کیوں؟ پھر گناہ ہوگا۔ اگر نجس حالت میں آپ نجاست کو دور نہیں کر سکتے، نہ تیمم کر سکتے ہیں، نہ لباس نجس اتار سکتے ہیں، ایسی کیفیت میں ہیں تو جس حالت میں بھی ہیں آپ نماز پڑھیں۔ شریعت تو اتنا بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی اور پانی میں غرق ہو رہے ہیں، نماز نہیں پڑھی اور پانی میں غرق ہو رہے ہیں تو غرق ہوتے ہوتے نماز پڑھو، غوطوں کی حالت میں نماز پڑھو۔ بھائی وہاں کیسے پڑھوں؟ جتنی پڑھ سکتا ہوں، اللہ تو نیت کو جانتا ہے نا، تو لہٰذا نماز کے بغیر چھٹی نہیں ہے۔ تو نماز اتنی بڑی اہمیت والی عبادت ہے اور وہ اتنی بڑی عبادت کے اندر فضائل بھی ہیں۔ مثلا آپ نماز گھر میں پڑھتے ہیں اس کا ثواب اور ہے، آپ نماز مسجد میں آپ پڑھتے ہیں اس کا ثواب اور ہے، اس مسجد میں پڑھنے کا ثواب اور ہے، بڑی مسجد میں پڑھنے کا ثواب اور ہے، اس سے بڑی مسجد میں پڑھنے کا ثواب اور ہے، مثلا ایک گھر محلے کی مسجد کا ثواب اور ہے، جامع مسجد کا ثواب اور ہے، اور پھر مسجد کوفہ میں جا کے پڑھیں جہاں ہر نبی نے نماز پڑھی، وہاں ایک نماز 1000 کے برابر ہو جاتی ہے۔ نماز ایک پڑھیں گے لکھی 1000 جائے گی۔ وہی نماز اگر آپ مسجد نبوی میں جا کے پڑھتے ہیں تو وہی ایک نماز 10,000 کے برابر ہو جائے گی۔
وہی نماز آپ خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں، مسجد حرام میں پڑھتے ہیں، تو وہ ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہو جائے۔ نماز تو ایک ہے لیکن جگہ جگہ میں ثواب کا فرق ہے۔ اور اسی طرح نماز کی کیفیت میں بھی فرق ہے۔ ایک دفعہ آپ فرادہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ بعد جماعت پڑھتے ہیں۔ فرادہ پڑھنے کا ثواب اپنا ہے، بعد جماعت پڑھنے کا ثواب اپنا ہے، اور پھر بعد جماعت بھی جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ مثلا ایک پیش نماز ہے، ایک نمازی ہے تو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک پیش نماز ہے، دو مقتدی ہیں تو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ 3 ہیں تو وہ 400 پہ چلا جائے گا۔ ایسے پڑھتا پڑھتا یہاں تک کہ اگر 10 نمازی ہو جاتے ہیں ایک جماعت کے اندر تو اللہ فرماتا ہے ملائکہ اب تم اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے، میں جانوں اور نمازی جانوں۔ ہاں تو 10 کی کم از کم جماعت برپا کریں جس میں ثواب بے شمار ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ بھی نماز کی کیفیت۔ اور پھر نماز پڑھانے والے میں بھی فرق ہے۔ ایک دفعہ مجھ جیسا لاؤبالی بندہ نماز پڑھا رہا ہو اس کا ثواب اور ہے، ایک دفعہ مفتی صاحب قبلہ نماز پڑھا رہے ہیں اس کا ثواب اور ہے، ایک دفعہ مجتہد قبلہ نماز پڑھا رہے ہیں اس کا ثواب اور ہے، ایک دفعہ نبی نماز پڑھا رہا ہو، امام نماز پڑھا رہا ہو اس کا ثواب اور ہے۔ اور پھر پیش نمازوں کی کیفیت میں بھی فرق ہے۔ ایک دفعہ سید پیش نماز ہے اس کا ثواب اور ہے، باقاعدہ روایات ہیں۔ ایک دفعہ خوبصورت بھی ہے، سید بھی ہے، نیک بھی ہے، عالم بھی ہے، اس کا ثواب اور ہے، اور یہاں تک کی کیفیات ہیں۔ اور بہرحال اس میں ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ پیش نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ اس کی شخصیت سے نماز کے ثواب میں فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ جتنی بڑی شخصیت کا، جتنے بڑے تقوی کا، جتنے بڑے علم کا مالک ہوگا اتنا اس کی نماز کا معراج اور بڑھتا چلا جائے گا۔ دیکھیں نماز کی کیفیت میں ہے نا کہ مثلا ایک دفعہ 2 یا 1 اونٹ تھا، حضرت نے فرمایا میں اسے دوں گا جو میرے سامنے ایسی نماز پڑھے جس میں کوئی سوچ بچار نہ ہو، کوئی کسی کا خیال ہی نہ ہو۔ اب حضرت کے سامنے صحابی نماز پڑھنے لگ گئے، جو نماز پڑھتا حضرت فرماتے تو یہ سوچ رہا ہوتا تھا۔ ہر کوئی فیل پاس کس نے ہونا تھا پتہ ہے نا آپ کو؟ اس نے ہونا تھا جس کی محبت کی ٹھنڈک آپ کے دلوں میں موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا علی علیہ السلام آگئے، نماز پڑھنے لگے۔ نماز جب ختم ہو گئی رسول اکرم نے فرمایا یا علی آپ نے رکوع کی حالت میں غیر اللہ کی طرف خیال کیا۔ مولا علی مسکرانے لگے، ہاں خیال تو آیا تھا، لیکن رسول اکرم نے یہ جملہ کہہ کے فل نمبر دے دیے، اے علی وہ جو رکوع کی حالت میں تیرا خیال غیر اللہ کی طرف تھا وہ بھی اللہ کے لیے تھا۔ کیا مولا نے سوچا تھا؟ رکوع میں یہ سوچا تھا 1 سیکنڈ کے لیے کہ یہ جو اونٹ ملیں گے نا پاس ہونے کے بعد، یہ اونٹ بھی اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ سوچا تو اونٹوں کے بارے تھا لیکن وہ بھی اللہ کے لیے تھا۔ علی کا کوئی کام اللہ سے ہٹ کے نہیں ہے۔ تو ایسی نماز بنا۔ علی تو وہ ہیں کہ جو فولادی جسم رکھتے ہیں، تیر لگ جائے تو بڑے بڑے دلیر تیر نہیں نکال سکتے، لیکن رسول فرماتے ہیں نہ تکلیف کرو، علی کو اللہ کے دربار میں جانے دو۔ جب علی اللہ کے دربار میں جاتا ہے تو یہ فولاد پانی پانی ہو جاتا ہے، پھر تیر بھی نکال لیا جائے تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو بہرحال نماز کی کیفیت میں فرق ہے، اور خود نماز کے جہاں پڑھی جا رہی ہیں ان مساجد میں بھی فرق ہے، اور مساجد کے اندر میں بھی فرق ہے۔ مثلا جو محراب مسجد میں کھڑا ہے، جو پہلی صف میں کھڑا ہے، جو دوسری صف میں کھڑا ہے، جو تیسری صف میں کھڑا ہے، ایک ثواب نہیں ہے، ثوابوں میں اختلاف ہے۔ زیادہ ثواب ہے پہلے لوگوں کا، جو محراب والا ہے اس کو اور ثواب ملتا ہے، پہلی والوں کو اور ہے، اور پہلی صف میں جو دائیں طرف کھڑے ہیں ان کا ثواب زیادہ ہے بنسبت بائیں طرف کے۔ اور اسی طرح پھر نماز کے اندر ارکان ہیں، ایک جیسا ہر رکن کا ثواب نہیں ہے۔ نماز میں سب سے افضل رکن سجدہ ہے، سب سے افضل رکن سجدہ ہے، اور
جو سجدہ ایسی چیز ہے کہ جب جو بندہ سجدے میں جاتا ہے وہ اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو بس ختم کروں، یہ نماز اتنی اہمیتیں رکھتی ہے اپنے ٹائم کے حوالے سے، اپنے پڑھنے پڑھانے والے کے حوالے سے، اپنی جگہ کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، کیفیت کے حوالے سے، مختلف حوالوں سے نماز کی اہمیت اپنی جگہ قائم اور دائم ہے۔ تو دیکھ جس نماز میں حسین آیا کہاں کہاں کی فضیلتیں جمع ہو گئی۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب رسول اکرم کی پشت پہ امام حسین علیہ السلام آئے، کیا رسول اکرم کے دل میں مولا حسین کا خیال آیا ہوگا یا نہیں؟ اور وہ خود فرماتے ہیں خشوع و خضوع سے نماز پڑھو۔ خشوع و خضوع یعنی دنیا کی محبت سے ہٹ جاؤ۔ اب خیال آیا ہوگا نا بھائی، رسول کے اوپر جب بچہ چڑھا حالت سجدے میں تو خیال آیا ہوگا نا۔ اگر خیال نہ ہوتا تو تسبیح بڑھاتے کیا ہو؟ تسبیح کا بڑھانا ہی بتا رہا ہے نا کہ خیال آیا کہ حسین ہیں اور ان کے احترام میں سجدہ لمبا کر رہے ہیں، انہیں اٹھا نہیں رہے، انہیں کچھ مرضی سے چڑھا ہے تو مرضی سے اترے گا۔ اور کس جگہ ہے؟ مسجد سب سے افضل ہے، پڑھانے والا کون ہے؟ سب سے افضل۔ نماز کیسی ہے؟ عبادتوں میں سب سے افضل۔ رکن کیسا ہے؟ سجدہ سب سے افضل۔ یعنی دنیا کائنات کی ساری فضیلتیں جمع ہو کے آ گئی تھیں اس نماز میں جس نماز کے سجدے میں حسین آ گیا تھا۔ ساری فضیلتیں اکٹھی تھیں اور پھر حسین کو ہٹایا نہیں جا رہا تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ کو تو غیر اللہ کا خیال آ گیا ہو تو رسول کا شاید یہ جواب آئے خبردار حسین کے بارے میں ایسا نہ سوچنا۔ حسین اگر رسول کی نماز میں بھی آ جائے تو رسول کی نماز کا معراج ہو جاتا ہے اور وہ نماز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا عزاداری اور مجلس کا ٹکراؤ کرنے والوں، مجلس اور نماز کا ٹکراؤ کرانے والوں اور سوالات کرانے والوں کہ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے، نماز پڑھیں یا عزاداری کریں، نہیں، جہاں حسین آ جاتا ہے وہاں نمازیں بڑھ جاتی ہیں، وہاں نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ لہذا نماز عزاداری میں اور زیادہ ہو جانے چاہیے، اس لیے کہ جب حسین آئے نا مولا رسول کی نماز میں تو نماز لمبی ہوتی چلی گئی اور 70 دفعہ پڑھ دیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ لہذا نماز کو نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، شیعو نماز نہ چھوڑنا۔ اس وقت اگر کوئی بدبخت میری اس محفل میں بیٹھا ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں تو اپنے آپ کو زینت دی ہوئی ہے لیکن مصلح عبادت کی عادت نہیں ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہی حسین بھی تمہیں یہ فرمائے گا نا، تو مجھے رونے تو آیا ہے لیکن میں نے جس حالت میں اپنا سر دیا اسے تو نے یاد نہ رکھا۔ ہاں، نماز نہ بولنا، اگرچہ کہ شیعہ میانی میں سارے نمازی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کوئی نماز چھوڑنے میں سستی کر جاتا ہو، صبح کی بالخصوص سستیاں ہوتی ہیں، لہذا بچوں پہ بھی توجہ دو، اپنے بچوں کو نیک صالح بناؤ، صبح اٹھو تو ساتھ اپنے بچوں کو بھی اٹھاؤ اور انہیں واجب ہے آپ کے لیے، چونکہ آپ سے پوچھا جائے گا اپنی اولاد کے بارے میں اور قرآن تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو لہذا جہاں خود نمازی ہو وہاں اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ۔ آؤ، رسول اکرم فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پھر وہی رسول فرماتے ہیں الحسین قرۃ عینی، حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر رسول فرمائیں کہ حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو یہ فرمان مولا حسین سے محبت میں اضافے کا سبب بنے، اگر وہی رسول فرمائیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو یہ فرمان رسول نماز کی اہمیت میں بھی اضافے کا سبب بننا چاہیے۔ لہٰذا حسین اور نماز میں کوئی جدائی نہیں ہے، کوئی ان میں فرق نہیں ہے، جہاں حسین ہے وہیں نماز ہے، جہاں نماز ہے وہیں حسین ہے۔ لہٰذا آؤ ذرا دیکھو مولا حسین نے نماز بچائی تو کیسے بچائی، کتنا خرچ ہوا ہے اس نماز پہ، کتنی بڑی قربانی دی زہرا کے لال نے نماز بچانے کے لیے،
اور جو وصیت کر رہے تھے نا بہن کو، ہاں وصیتیں کی نا مولا نے، ایک وصیت یہ بھی تھی لا تنسینی بصلاۃ اللیل اختی زینب، بہن زینب مجھے نماز تہجد میں نہ بلانا۔ کیا مولا حسین کو پتہ نہیں تھا کہ میرے بعد زہرا جائی لٹ جائے گی؟ پتہ تھا نا کہ چادریں لٹ جائیں گی، ہاں اس لیے تو ایک چادر منگوا کے اس کی پٹیاں بنا بنا کے حضرت مکنوں پہ باندھ رہے تھے کہ کہیں تمہاری چادریں جب تمہیں بھاگنا پڑے اتر نہ جائیں۔ اپنے تائیں تو پردے بچانے کی کوشش کر رہے تھے نا، اور حق بھی فریضہ بھی یہی بنتا ہے کہ جب تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیویوں نے چادریں دے دیں، کبھی با حیا با پردہ بیوی اپنی چادر نہیں دیتی، چھینی گئیں زہرا جائیوں سے چادریں۔ عزادارو مولا حسین کو پتا تھا کہ میں جو وصیت کر رہا ہوں زہرا جائی تو بے پردہ ہو جائے گی، اور کسی بی بی کی اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک اس کے سر پہ چادر نہ ہو، اور وصیت کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے زہرا جائی شام غریبہ کے بعد کھڑی ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں اور کہنے لگی ہوگی نا میرا اللہ زہرا جائی مسئلے سے نہیں بھولتے، پتہ ہے مجھے کہ ایک خاتون کی اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک اس کے سر پہ چادر نہ ہو، لیکن میرا اللہ آج زینب کی مجبوری ہو گئی، بھائی کا قاتل میری چادر لٹ کے لے گیا۔ عزادارو غم گسارو ماتم دارو، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مولا حسین علیہ السلام کی عظمت دیکھو، ایک گلی سے رسول گزر رہے ہیں اور ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، حضرت نے دروازہ بجا دیا، ایک خاتون اندر سے بولی، حضرت نے فرمایا بچے کو چپ کراؤ، بچہ رو رہا ہے، اس نے چپ کرا دیا۔ صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ بچے تو گھروں میں روتے رہتے ہیں، آج آپ نے یہ دروازہ کیوں کھٹکھٹا دیا؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی تھی، مجھے یہ بھی نہیں اچھا لگ رہا کہ کوئی میرے حسین کی آواز میں روئے، یہ میرے دل کو تنگ کرتا ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ گلی سے گزر رہے تھے کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، حضرت نے ایک بچے کو اٹھا کے چومنا، اسے پیار کرنا شروع کر دیا۔ صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ بچے تو اور بھی تھے، اس بچے کو اتنی شفقت کیوں دینے لگ گئے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے، یہ میرے حسین کو بڑا چاہتا ہے۔ وہ حبیب ابن مظاہر تھے۔ عزادارو حسین کے چاہنے والوں کو بھی رسول بہت چاہتے ہیں، آؤ اپنی محبت کا ثبوت دو اور وہ وقت یاد کرو۔ ہمیں تو وطن بڑا پسند ہے نا، ہاں چلے بھی جائیں دور سے تو ویڈیو کالوں پہ اپنے وطن کو دیکھتے رہتے ہیں، کیا رسول کے نواسے کو اپنے نانا کی قبر پیاری نہیں تھی؟ بڑا مشکل تھا مدینے کو چھوڑنا۔ عزادارو جب تیاری مکمل ہو گئی نا تو پھر نانے کی قبر پہ آئے، کہا نانا آپ کے امتی مجھے آپ کی قبر کے سرانے نہیں رہنے دیتے۔ بھائی کی قبر پہ گئے، الوداع کیا، لیکن جب ماں کی قبر پہ آئے نا تو اب روایت میں ہے کہ مولا نے ماں کی قبر کو یوں گلے لگایا جیسے کوئی بچہ ماں اپنی گودی میں لیتی ہے، یوں قبر کو گلے لگا کے فرمایا اماں اب تیری قبر چھوڑ رہا ہوں، مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتے، میرا دل چاہتا ہے زہرا کی آواز آئی ہوگی او میرا لال تو مدینہ چھوڑ، میں جنت البقیع چھوڑتی ہوں، میں بھی تیرے ساتھ ساتھ چلوں گی۔ عزادارو الوداع ہو گیا۔ پھر جب سامان تیار ہو گیا نا، اماریاں نکلنے لگیں، ایک صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی آئی جو چادر میں ملبوس تھی، جس کے لیے عباس آگے بڑھے اپنا زانو زمین پہ ٹیک دیا، کہا آقا زادی میرے زانو پہ سہارا لے کے سوار ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے زانو کا سہارا دیا، علی اکبر نے نالین سنبھالے۔ آج جسے علی اکبر اور عباس اپنے زانو کے سہارے سے سوار کر رہا ہے، کل شام غریباں 11 محرم کو کبھی دائیں دیکھے گی کبھی بائیں دیکھے گی۔ کہاں ہو عباس، کہاں ہو علی اکبر، آؤ نا آقا زادی کو سوار کرو۔
अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों बीबियाँ सवार होने लगी। जब तैयारी मुकम्मल हो गई ना तो एक कासिद आया और मौला हुसैन से फरमाया कि 3 बुजुर्ग बीबियाँ आपसे मिलना चाहती हैं। एक बीबी उम्मुल बनीन, एक बीबी उम्मुल ऐमन और एक बीबी उम्मे सलमा। ये 3 बुजुर्ग बीबियाँ बनु हाशिम की घर में खड़ी थीं और मौला हुसैन से आखिरी अलविदा चाहती थीं। मौला इन्हें मिलने आए। बीबी उम्मुल बनीन ने फरमाया, बेटा हुसैन, आपके बाबा अली मौला फरमाते थे कि मैंने आपसे शादी ही इसलिए की थी कि अल्लाह मुझे दिलेर बच्चे अता करे। अल्लाह ने मुझे 4 शेर अता किए हैं। अब्बास और अब्बास के 3 भाई, ये मैं आपके साथ भेज रही हूँ। क्या उस वक्त अब्बास मौला भी साथ खड़े थे। कहा, अम्मा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा हुसैन को कोई मैली आंख भी ना देख सकेगा। अज़ादारों, बीबी उम्मुल बनीन ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की। उसके बाद बीबी उम्मे ऐमन ने कहा, बेटा, मैं जब भी इस घर में मौजूद हूँ ना, हमारे घर में जब कोई बड़ी तकलीफ़ आने लगती है तो हमारे घर में दीवारों के साथ जो जिन्नियाँ रहती हैं वो जिन्नियाँ रोने लग जाती हैं। कल से मैं उनके रोने की आवाज़ सुन रही हूँ। जिन भी हमारे घर में रो रहे हैं। क्यों न रोते जिन्नो मलाइका? इसलिए कि वो छोड़ रहा है जो मदीने में वापस ना आएगा। अज़ादारों, उस वक्त बीबी उम्मे ऐमन ने फरमाया, हो सकता है कोई बड़ी मुसीबत हो, अपना बहुत ख्याल रखना। अब बारी आई बीबी उम्मे सलमा की। बीबी उम्मे सलमा ने फरमाया, बेटा किधर जा रहे हो? कहा, अम्मा, इराक जा रहा हूँ। कहा, बेटा, तुम इराक जा रहे हो? आपके नाना ने मुझे फरमाया था इराक में एक नगरी है जिसे करबो बला कहते हैं। उस करबला में मेरे हुसैन को शहीद किया जाएगा। करबला की तरफ ना जाना और अपना ख्याल रखना। और आपके नाना ने मुझे एक शीशी में एक खाक रख कर दी थी और मुझे फरमाया था जब ये खाक खून बन जाए समझना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। अज़ादारों, उस वक्त बीबी उम्मे सलमा से मौला हुसैन ने फरमाया, अम्मा, मेरे नाना ने भी आपको खाक दी थी, मैं भी तुम्हें खाक दूं? फरमाया, हाँ बेटा। मौला ने अपना दस्ते विलायत अपनी नानी की आंखों के सामने फेरा और फरमाया, अम्मा, मैं आपको वो करबला दिखाऊं जहां मैं शहीद हो जाऊंगा? कहा, हाँ बेटा, दिखाओ। जैसे हाथ विलायत का फिरा, बीबी उम्मे सलमा एक लको दक सहरा देखती है जिसमें रेत के टीले हैं, जहां कोई सब्जा मौजूद नहीं है। फरमाया, अम्मा, हाजा मुज़ाफ़ो रिजालना, हाजा महबतो दिमाइना, ये वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। ये वो जगह है जहां अली अकबर के सीने में बर्छी लगेगी। ये वो जगह है जहां अली असगर के गलों में तीर लगेगा। ये वो जगह है जहां गाजी के बाजू कलम हो जाएंगे। ये भी तो फरमाया होगा ना, अम्मा, ये वो जगह है जहां ज़ैनब की चादर उतारने जाएंगे। अम्मा, ये वो जगह है जहां सकीना को तमाचे लगेंगे। अम्मा, ये वो जगह है जहां मुझे घोड़े से उतारा जाएगा। अज़ादारों, बताते रहे और बीबी उम्मे सलमा रोती रही और फरमाया बीबी से कि अम्मा, मैं तो जा रहा हूँ, आपको कौन बताएगा मेरे साथ क्या बनी? नाना ने भी तुम्हें खाक दी थी, मैं भी तुम्हें खाक उठा के देता हूँ, इसे भी शीशी में रख लो। जब ये खाक खाक रहे समझना हुसैन जिंदा है, जब ये खून बन जाए समझना हुसैन छोड़ गया। अज़ादारों, हुसैन चले गए। पीछे माँ हर रोज देख रही है, कहीं वो खाक खून तो नहीं बनी, कहीं वो खाक खून तो नहीं बनी। बिलाखिर माएँ समझ जाती हैं कि मेरे बच्चों पे मुसीबत आने वाली है। अज़ादारों, 10 मुहर्रम का दिन आ गया। बीबी उम्मे सलमा का दिल घबराने लगा। कभी रसूल के रोज़े पे जाती, कभी उस कमरे में जाती जहाँ शीशी रखी हुई थी, इस तरह तड़प के कभी रोज़े पे
कभी कभी कमरे में आ रही थी, यहाँ तक कि 10 मुहर्रम का असर आया और वो जवाल हुआ। बीबी उम्मे सलमा की आंख लगी, क्या देखती है, रसूल की जुल्फों में खाक मिली हुई है, अमामा गले में आया हुआ है। और रोते हुए इस हालत में जब बीबी उम्मे सलमा ने रसूल को देखा, फरमाया या रसूल अल्लाह, इन जुल्फों में तो खुशबू होती थी, आज ये खाक क्यों मिलाई हुई है और ये हालत क्यों अपनाई हुई है। कहा उम्मे सलमा तुम सो रही हो, मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन मारा गया, मेरे हुसैन की गर्दन पे खंजर चल गया, ओ मेरा हुसैन दीन बचा गया। अज़ादारों में सलमा का ख्वाब देखना था। उठी और दौड़ी उस कमरे में जहाँ शीशियाँ पड़ी हुई थी, देखा तो वो खाक न थी, वो ताज़ा उबलता हुआ खून था। बीबी उम्मे सलमा की चीखें निकली, वाह हुसैना, वाह बहजत कल्बा, हाय ओ मेरे दिल के मेवा हुसैन, तुम मुझे छोड़ गए हो। बीबी उम्मे सलमा की रोने की आवाज़ों से और बीबियां इकट्ठे होने लगी। उस खाक जो खून बन चुकी थी उसके गिर्द रो रही थी। उस खून वाली खाक को उठाया और शबी बना के रोज़ा रसूल की जानिब चली, रसूल को पुरसा देने के लिए। अज़ादारो आओ बीबी उम्मे सलमा से कहो, बीबी तू तो शीशी से खून बर्दाश्त न कर सकी, कुर्बान जाऊं ज़ैनब के जिगर पे, जब 70 कदम के फासले पे खड़ी थी, शिमर सीने पे चढ़ा हुआ था और हाथ में खंजर था, ज़हरा जाई ने सर पे कुरान रखा हुआ था और दुहाइयां दे के कह रही थी तुम में मुसलमान कोई नहीं है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत हुसैन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअत हुसैन यौमल गुरूब व सब्बितनी कदम सिद्क़े इंदका माल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू मुहजहुम दूनल हुसैन। आओ खूने हुसैन के बदला लेने वाले की सलामती की दुआ करो। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअ वफ़ी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वअज्जिल फ़रज।